میرے واسطے بنایا کی تو آج تک میرے واسطے کیتا کی. پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا, یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا. پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا. قانون کی قیمت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے. یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی. پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے. تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے, اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے. اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی. پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ ہے, تم کل کو ڈاکٹر بننے والے ہو. علم طب خدمت کے لیے ہے, کاروبار نہیں ہے. اور میں یہاں بھی رو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں, کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں, میرے دیش کے ڈاکٹر کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں. انہیں کمپنیاں خرید چکی ہیں, وہ نوکر ہیں, وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے. 100 میں 99 ڈاکٹر یہی کچھ کر رہے ہیں. کوئی ایک مسعود گوندل جیسے, رانجے جیسے, یہ جو آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جو میں 100 میں 1 کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہے. ورنہ آج میرے ہسپتال, میرے ڈاکٹر, میرے ملک کے کلینک وہ کاروباری ادارے ہیں. صرف تم نے سفید گاؤن پہنا ہے اور انارکلی کے تاجر نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, دونوں کے اندر میں تاجر چھپا ہوا ہے. میرے دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں دیکھتا, کسٹمر دیکھتا ہے. لیبارٹری والوں سے الگ شیئر لے رہا ہے, کمپنی والوں سے الگ اپنے مطالبے پورے کر رہا ہے, اور چند ٹکوں پہ اپنی غیرت کو بیچ کے بیٹھا ہوا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ایک آدمی سے, یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی, میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا. کہے گا یا اللہ تیرا حال, تو بیمار, تو بے عیب ذات, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرضا لو عدته لوجدت ذلك عندي, تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے. فلاں مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی, رابعہ بصری کی قید نہیں لگائی, جنید بغدادی کی قید نہیں لگائی کہ میرا نیک بندہ نیک فلاں, چاہے یہودی, چاہے عیسائی, چاہے دہریہ, چاہے مسلمانوں کے چرسی بھنگی جواری شرابی کا بیمار تھا, اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. یہ خالد مسعود صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا عورتیں بیچاری کنگن بیچ کے آ رہی ہیں اور دوا لے کے آ رہی ہیں, اور کئی دوا لیتے لیتے پیچھے مریض مر گیا. یہ رانجا کو میں مسیحا کہتا ہوں, یہ دو مسیحا تھے, یہ پوری ایک ٹیم بنی جنہوں نے 5 سال یہاں مفت علاج کیے اور حجت قائم کی سارے ڈاکٹروں پر. قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے اور ان سارے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے طب جیسے عظیم الشان شعبے کو کاروبار بنا دیا, تجارت بنا دی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. بچو اللہ سے مانگو, اللہ تمہیں ڈاکٹر بنائے, تاجر نہ بنائے, اللہ تمہیں بکنے والا نہ بنائے. یہ پینسل دیکھ رہے ہو, کینیڈا میں ڈاکٹر عبدالقیوم پاکستانی ہے لیکن 5 بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے, پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک. میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں پاکستان کی میڈیکل کا تذکرہ شروع ہوا, تو انہوں نے یہ بال پوائنٹ اٹھائی اور مجھ سے کہا مولانا یہ ایک پینسل میں کسی میڈیکل ریپ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا, میں پریکٹس نہیں کر سکتا. میں وہاں بھی رویا تھا, یہاں بھی رو رہا کہ میرا ڈاکٹر تو سب کچھ بیچ چکا ہے. ایک امریکہ کے ٹرپ پر, ایک آسٹریلیا کے ٹرپ پر, ایک گاڑی پر, ایک کلینک کو فرنش کرنے پر, کیا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں؟ قبر سے زندگی کا سٹارٹ نہیں ہے؟ حشر کے دن اللہ کے سامنے نہیں آنا, اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آنا, بچوں کے لیے کر رہے ہیں. حسن حسین سے بڑے ہو ہیں میرے بچے,
ہائے حسن کے زہر میں تڑپتا میرا نبی دیکھ رہا ہے اور حسین کی گردن کٹتے میرا نبی دیکھ رہا ہے اور دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے، دعا نہیں کی۔ ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز، بل بلا کے۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور یوں اس طرح، یہ مجھے دیکھو، پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرمایا میرے جنت کے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین۔ آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر دے۔ اور پھر ام سلمہ زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں۔ تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو، دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے۔ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھاکے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں۔ اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی تمہاری 7 پشتیں نہال ہو جائیں گی۔ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کو ذبح ہونا قبول کی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری چاشت کے وقت میں آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر بڑے سکون کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ پھر آپ نے بیٹی کو بلا کر کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہ نہیں نہ رو، ان قریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے اور ان کو رخصت فرما دیا۔ یہ سب کچھ سکون کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے جگر کے ٹکڑے بلائے، حسنین، حسن و حسین۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں جنگجو، لڑنے والا۔ کہا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی لڑنے والا، علی جو میدان کے شاہ سوار تھے۔ کہا نہیں حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ بلایا اور جو ہی یوں سینے سے لگایا اس بند ٹوٹ گیا اور ٹپ ٹپ بانس۔ آگے دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور وہ پیغام دے رہے ہیں بچوں کے لیے ایمان نہیں بیچنا، بچوں کے لیے ضمیر نہیں بیچنا، چند ٹکڑوں کے لیے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے۔ ہم بکنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ آپ نے ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولا، خاموش، رخصت کرتے۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ جبریل کیا ہوا؟ کہ موت کا فرشتہ باہر اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ سبحان اللہ، جتھے موت ہوئی پوچھ کے جاوے وہ کی دربار۔ ہم نے کہا آ جائے، آ گیا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے، آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں گا تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو یوں دیکھا آنکھوں سے جیسے ہم پوچھتے ہیں کیا کروں، جاؤں، رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں۔ تو میرے نبی نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل پیغام لائے،
اللہ کہہ رہے ہیں اچھا کروں گا. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور 2 نصیحتیں فرمائیں، 2 نصیحتیں پلے باندھ کے اٹھنا یہاں سے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت چھوٹے بڑے مرد عورت نماز نہ چھوڑنا، اور غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا. حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ خاص طور پر. ویسے تو جس کا بھی حق مارا جائے وہ مظلوم ہے، چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، لیکن غریبوں کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. آپ سب بچے اللہ کرے سارے نمازی ہوں، پر میں یہ اسی دیش میں یہ اتنی عمر گزاری ہے، کچھ پڑھتے ہوں گے کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے، زیادہ نہیں پڑھتے تھوڑے پڑھتے ہیں. ایسی بچیوں کا حال ہے، ایسے گھروں کا حال ہے، ایسی بڑوں چھوٹوں کا حال ہے. کم از کم ایک بات لے کے جاؤ، نماز نہیں چھوڑنی. نیت کرتے ہو؟ دوسرا فرمایا کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا. سہ جانا، لوگوں کو سہنے والا نہ بنو، خود سہنے والے بنو. معاف کرو، درگزر کرو، امت بن کے رہو. اب مختلف مکتب فکر کے لوگوں میں سے ہو، ہم بھی سب بھی، لیکن ہم امت بن کے رہیں، ہم جڑ کے چلیں. پچھلے 20 سال سے میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ میرا دیس کی سب سے بڑی جو دہشت گردی ہے وہ فرقہ واریت. میرے دیس کی سب سے بڑی دہشت گردی فرقہ واریت ہے، جو مجھے امت پنے سے نکال دیتی ہے، مجھے اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہے، مجھے اپنے حبیب کی محنت پہ پانی پھروا دیتی ہے. میرا نبی امت امت کرتے چلے گئے، اور ہم نے امت کو کفر میں بانٹ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا. جس مکتب سے بھی ہو اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، محبت دو، نماز پڑھو. یہ استاد بھی والدین ہوتے ہیں، ان کو بھی عزت دو، احترام دو. والدین کو بھی دو، ان کو بھی دو. اپنی شادیاں ماں باپ کی رضامندی سے کرو. تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، خود اپنی شادی کے فیصلے مت کرو، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. کورٹ میرج کو رواج نہیں دینا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا ہے. ہم اپنے والدین کی دعا لے کر رخصت ہوں. ہم اپنے والدین کی دعا لے کر کسی کی بیٹی کو گھر لاؤ گے تو وہ دعائیں تمہیں شاد و آباد کر دیں گی. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم اتنی چھوٹی عمر میں اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں. ہمارا کلچر نہیں ہے. ہاں، والدین سے کہتا ہوں کہ اولاد کی رائے کو ضرور اس میں داخل کرو. پوچھو، بچی سے پوچھو، بچے سے پوچھو. چونکہ ٹی وی کے ذریعے سے بات آگے جا رہی ہے، والدین بھی سنیں گے. والدین کی ذمہ ہے اپنے بیٹے سے پوچھیں، بیٹا یہاں کر دیں آپ کی شادی. اگر بیٹا کہے کہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ بیٹا نافرمان نہیں، اللہ کے واسطے اسے مجبور نہ کرو. بیٹی کہہ دے ماں جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتی، تو وہ بیٹی نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل آیا، اس نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹی دے دیں، اس عورت سے شادی کر لیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے. پھر میں نے قدم اٹھایا. اس کے باوجود علی آئے، مولا علی تشریف لائے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو آپ تو پڑھ رہے تھے اندر کیا ہو رہا ہے. علی کیسے آئے؟ چپ. علی فاطمہ کے رشتے کے لیے؟ جی. کا انشاءاللہ. جبریل آئے بیٹھے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی اس جہان میں طے ہو چکی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ اٹھ کے باہر گئے تو صحابہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے انکار ہو گیا. کہنے لگے کیسے؟ کہا انہوں نے کہا ہی کچھ نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے. پھر عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ بولے تھے؟ کہا بس انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو مبارک، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، یس ہوتا، ہو گئی. کہا پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں. یہ کیوں کہا انشاءاللہ؟ جبریل آ چکے ہیں، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، کیوں کہا انشاءاللہ؟ اسی وقت اٹھے، گھر گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. واہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا زندگی سکھا کر گئے، اور کیسے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. یہ تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، بیچاری چپ کر کے چلی جاتی ہیں. کسی جانور کے ساتھ جوڑ دو یا کسی انسان کے ساتھ جوڑ دو، ساری زندگی روتے روتے گزار دے. طلاق ملے تو مصیبت، زندگی گزارے تو مصیبت. میرے نبی نے بیوہ سے شادی کی، مطلقہ سے شادی کی، اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ کہا جی کیا ہے؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آ گئے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر، ہاں کر. جب تک فاطمہ کی طرف سے اشارہ نہیں ملا میرے نبی نے ہاں نہیں کی، حالانکہ ہاں ہونی تھی. جبریل آ کے بتا چکا ہے. آپ کو سبق دیا جا رہا ہے، والدین کو سبق دیا جا رہا ہے. اس معاملے میں 90% والدین جبر کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی، بس ایتھے ہی کرنی.
اور وہ ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے بچوں کے جذبات کو. میں تمہیں باغی نہیں بنانا چاہتا، وہ ذبح کرنا چاہیں تو ذبح ہو جانا. اللہ تمہاری نسلوں کو نہال کر دے گا. ان کی دعائیں تمہیں وہاں پہنچائیں گی جہاں تمہیں خواہش نہیں پہنچائے گی. آخر میں آ کر میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہوں، لیکن ماں باپ سے کہ تو اللہ کے واسطے یہ جبر نہ کرو. میرے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے. میں تمہیں 1.5 گھنٹے میں کیا بتاؤں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تم کٹھے پڑھتے ہو، ایک حد تک ہم چل سکتے ہیں. ہمارے ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر شادی ہے، وہ والدین کی رضا کے ساتھ ہے، ان کی دعاؤں کے ساتھ ہے. جو بیٹی ماں باپ کی دعا لے کے جائے گی اور جا کے کورٹ میں شادی کرے گی، دونوں کا ایک ہو سکتا ہے اللہ کا معاملہ. سیکھو بچوں، زندگی سیکھو. ڈاکٹر ہو کے کیسے زندگی گزارنی ہے، خامند ہو بیوی ہو تو زندگی کیسے گزارنی ہے. ابھی تم پڑھ رہے ہو، یہ سب تمہارے باپ بیٹھے ہیں، تمہیں پڑھانے والی مستورات تمہاری مائیں ہیں. تمہارے استاد ماں اور باپ کا مقام رکھتے ہیں. جن والدین نے جنا وہ بھی ہمارے لیے، اور جو ہمیں پڑھا. مولا علی عالم الناس فی العالم، میرے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم والے، اور کہتے ہیں جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کو نوکر ہوں. لفظ نہیں کہا، لفظ نہیں کہا، ایک حرف. اور حرف کے ساتھ شریعت کو نہیں جوڑا. شریعت کا ایک حرف پڑھا دے، کا ایک حرف چاہے دین کی علم کا چاہے دنیا کے علم کا پڑھا دے، میں نوکر ہوں جہاں مرضی چاہے بیچ. تو اپنے استادوں کو ماں کا مقام، باپ کا مقام دو، ماں کا مقام دو، عزت دو. اس سے اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو کسی کو بھی نہیں ملے گا. نماز کا اہتمام کرو. آپس میں جوان ہو، لڑے ہوئے ہو گئے، کسی نہ کسی سے تمہارا بائیکاٹ ہوگا، تو میری گزارش ہے یہاں سے اٹھ کر صلح کر لینا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور بول چال بند ہو. کوئی زیادتی کرے معاف کرنا سیکھو. تم سے زیادتی ہو جائے معافی مانگنا سیکھو. یہ میرے نبی کی عظیم و شان سنت ہے، معاف کرنا. 21 سال قتل کرنے والوں کو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا، مکے والے.